کشمیر سمیت تمام تصفیہ طلب معاملات پر مذاکرات ہوں گے، مربوط ڈائلاگ ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، نریندر مودی آگ لگانے کے بجائے آگے بڑھنے کی بات کریں۔ بھارت نے دوبارہ پاکستان پر حملے کی کوشش کی تو پھر منہ کی کھائے گا۔ جنرل عاصم منیر نے جس طرح جنگ کی منصوبہ بندی کی، مجھے بطور پاکستانی آرمی چیف پر فخر ہے۔ پاکستان نے سنتاس معاہدہ معطلی کے اقدام پر بھارت کو خط لکھ دیا۔ پاکستان نے بھارت کے سنتاس معاہدے کی معطلی کو غیر قانونی قرار دیا۔ ذرائع کے مطابق خط میں کہا گیا ہے کہ سنتاس معاہدہ 1960 میں یک طرفہ معطلی کی کوئی شق ہی نہیں۔ بھارتی خط میں معطلی سے متعلق استعمال کیے گئے الفاظ کا معاہدے میں وجود ہی نہیں۔ پاکستان سنتاس معاہدے کو اپنی اصل شکل میں قائم سمجھتا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس۔ ایکنک نے 355 ارب روپے سے زائد کے 9 ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دے دی۔ خیبر پختونخوا میں دیہی رابطہ سڑکوں کی بہتری اور سیاحت سے متعلق منصوبے کی بھی منظوری۔ ایف بی آر کے کسٹمز ڈیجیٹل انفورسمنٹ اسٹیشنز کے قیام کی منظوری۔ ٹرانزٹ ٹریڈ مینجمنٹ سسٹم کی ترقی کا منصوبہ بھی منظور۔ وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف نے کہا ہے کہ بھارت کے خلاف جنگ میں کامیابی پر پاکستانی عازمین حج نے بھی خوشی کا اظہار کیا ہے۔ عازمین حج نے افواج پاکستان کے لیے خصوصی دعائیں، شکرانے کے نوافل بھی ادا کیے۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے بانی پی ٹی آئی سے 9 مئی جلاؤ گھراؤ کے 12 مقدمات میں جیل میں تفتیش کی اجازت دے دی۔ عدالت نے پولیس کو بانی پی ٹی آئی کا پالیگراف ٹیسٹ اور فوٹوگرامٹک ٹیسٹ کروانے کی اجازت دی۔ عدالت نے پولیس سے 26 مئی کو رپورٹ طلب کر لی۔ کراچی کی شیریں جناح کالونی میں ٹینکر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق۔ حادثے کے بعد ڈرائیور ٹینکر سمیت فرار۔ جاں بحق شخص کی شناخت منیر احمد کے نام سے ہوئی۔ سائٹ ایریا میں گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار خاتون جاں بحق۔ سندھ یونیورسٹی گرلز ہاسٹل کے باہر طالبات کا انتظامیہ کے خلاف احتجاج۔ ہاسٹل میں اچھا کھانا اور دیگر سہولیات کی عدم فراہمی پر مظاہرہ۔ یونیورسٹی رجسٹرار کے مطابق ہاسٹل کی منتظمہ کا عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ طالبات کے الزام پر انکوائری کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ اداروں کے خلاف پوسٹ کرنے پر 8 افراد کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج۔ مقدمہ تھانہ سٹی مردان میں ایڈیشنل ایس ایچ او محمد کریم کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ ایف آئی آر کے مطابق تمام اکاؤنٹس کے خلاف باقاعدہ شواہد اکٹھے کیے گئے۔ مقدمے میں نامزد ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیم کو ٹاسک دے دیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دوحہ میں امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ملاقات۔ تجارتی اور دفاعی تعاون کے معاہدوں پر دستخط۔ قطر امریکی کمپنی کے 200 ارب ڈالرز مالیت کے 160 طیارے خریدے گا۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ ڈیل کے لیے قطر امریکہ کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ ایران کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ قطر کے لیے کچھ ایسی چیزیں کریں گے جس سے وہ خوش ہوں گے۔ ممتاز عالمی مالیاتی جریدے بیرن نے پاکستان کی اقتصادی کارکردگی کو معاشی کرشمہ قرار دے دیا۔ اپنی رپورٹ میں کہا کہ 25 کروڑ سے زائد آبادی والا پاکستان گزشتہ 2 سال میں معاشی کرشمہ کر چکا ہے۔ اب پاکستان میں کوئی معاشی خطرہ نہیں رہا۔ بھارت سے تنازع بھی پاکستان کے معاشی بحالی متاثر نہیں کرے گا۔ پاکستان کی طرف توجہ نہ دینے والے سرمایہ کار مستقبل میں پچھتائیں گے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جو مہنگائی سالانہ 40% تھی، اب تقریباً صرف 0 ہو چکی ہے۔ پاکستانی یورو بانڈ کی قیمت 40 سینٹ فی ڈالر سے بڑھ کر 80 سینٹ ہو گئی ہے۔ اسٹاک ایکسچینج انڈیکس 3 گنا ہو چکا ہے۔ پاکستان کی اس کارکردگی میں وزیر اعظم شہباز شریف کا کردار اہم رہا ہے۔ حالات نے شہباز شریف اور ان کے فوجی اتحادیوں کو معاشیات اور زندگی کا بہترین محرک فراہم کیا ہے۔ £190 بلین کیس میں سزا یافتہ بانی پی ٹی آئی کے پیرول پر رہائی کی درخواست پر سماعت کے دوران لطیف کھوسا ایڈوکیٹ نے کہا کہ موجودہ حالات میں بانی پی ٹی آئی کی جیل سے باہر موجودگی ضروری ہے۔ استدعا ہے کہ پیرول پر رہائی کا کیس بھی سزا معطلی کیس کے ساتھ فکس کر دیا جائے۔ قائم مقام چیف جسٹس نے کہا، یہ تو حکومت کا کام ہے، آپ اس کے پاس جائیں، یہاں کیوں آ گئے؟ سرکاری وکیل نے بتایا انہوں نے پہلے ہی درخواست دے رکھی ہے اور وہ صوبائی حکومت کے پاس ابھی پینڈنگ ہے۔ عدالت نے کہا اس پر آرڈر پاس کروں گا۔
توشہ خانہ 2 کیس میں پانی پی ٹی آئی کو بیٹوں سے کال پر بات کروانے سے متعلق سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست مسترد۔ عدالت کا بانی پی ٹی آئی کے ذاتی مولد سے چیک اپ بھی کرانے کا حکم۔ اسپیشل جج سینٹرل نے کہا کہ 10 جنوری، 28 جنوری اور 3 فروری کے عدالتی حکم پر عمل درآمد کریں۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی جانب سے دائر درخواست میں کہا گیا تھا کہ عدالت نے واٹس ایپ کال اور ذاتی مولد سے معائنہ کرانے کا فیصلہ جاری کیا ہے۔ ایک مخصوص قیدی کو کال کی سہولت مہیا کرنا دیگر قیدیوں کے ساتھ امتیازی رویہ ہوگا۔ پاک فوج سے اظہار یکجہتی اور آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی پر حیدرآباد میں ریلی کی قیادت پی پی رہنما راول شرجیل میمن نے کی۔ بھارتی جارحیت کا بھرپور جواب دینے پر پیپلز پارٹی کا آج یوم تشکر منانے کا اعلان۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ دہشت گرد بھارت نے پہلگام کو بہانہ بنا کر پاکستان پر حملہ کیا، جس کا منہ توڑ جواب دیا گیا۔ پنجاب پولیس نے لاہور میں ایک ماہ میں ڈاکوؤں کے 11 گروہوں کے 23 کارندے گرفتار کر لیے۔ پولیس حکام کے مطابق گرفتار 23 ملزمان، 91 مقدمات ٹریس کیے جا چکے۔ ملزمان سے 65 موٹر سائیکلیں، 71 موبائل فون، 7,82,000 روپے برآمد ہوئے ہیں۔ غزہ پر اسرائیل کے فضائی زمینی حملوں میں تیزی، 24 گھنٹوں میں 140 سے زائد فلسطینی شہید۔ یورپی اسپتال پر گزشتہ روز کے بنکر بسٹر بم حملوں کے مناظر سی سی ٹی وی فوٹیج میں ریکارڈ ہو گئے۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق حملے میں یحییٰ سنوار کے بھائی محمد سنوار کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ رفح شہر میں القسام بریگیڈز کے جوابی وار، کئی اسرائیلی فوجی ہلاک و زخمی ہونے کی اطلاعات۔ غزہ امداد کی بندش پر اقوام متحدہ سلامتی کونسل کا اجلاس، روس، چین، برطانیہ نے امریکہ اسرائیل مشترکہ امدادی منصوبہ مسترد کر دیا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ فلسطین میں ہونے والے ظلم پر خاموش نہیں بیٹھیں گے، مسلمانوں کو اس کے خاتمے کے لیے آگے آنا ہوگا۔ جے یو آئی میڈیا سیل کے نمائندوں سے خطاب میں مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ کوئٹہ میں آج عظیم الشان ملین مارچ ہوگا۔ پاکستان کے عوام اور جمعیت علماء اسلام فلسطین کے عوام کے ساتھ تھے اور رہیں گے۔ بھارتی فوجی ترجمان کرنل صوفیہ قریشی کو دہشت گردوں کی بہن کہنے پر مدھیہ پردیش ہائی کورٹ کا سو موٹو نوٹس، بی جے پی رہنما وجے شاہ کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا۔ صوفیہ قریشی مسلمان ہیں۔ وجے سنگھ نے جو مدھیہ پردیش کے وزیر ہیں، گزشتہ روز ایک تقریر میں صوفیہ کو دہشت گردوں کی بہن کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ اپوزیشن جماعت کانگریس نے اب تک وجے شاہ کو برطرف نہ کرنے پر وزیر اعظم نریندر مودی کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ ایک بیان میں کانگریس نے کہا وجے شاہ کا بیان بی جے پی کی بیمار ذہنیت کا عکاس ہے۔ کرنل صوفیہ اور ونگ کمانڈر نے حالیہ کشیدہ صورتحال پر میڈیا کو بریفنگ دی تھی۔ بھارتی فوج کے بزدلانہ جارحیت کے نتیجے میں زخمی 2 جوان شہید ہو گئے۔ پاک افواج کے شہداء کی تعداد 13 ہو گئی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق 78 جوان دوران ڈیوٹی زخمی ہوئے تھے۔ دوسری جانب وفاقی حکومت نے بھارتی حملوں سے جانی اور دیگر نقصانات کی تفصیلات پر رپورٹ تیار کرنے کی ہدایت کر دی۔ ذرائع کے مطابق چاروں صوبوں گلگت بلتستان، آزاد کشمیر حکومت کو وزیر اعظم سیکریٹریٹ کی طرف سے سول انفراسٹرکچر، گھروں، تعلیمی اداروں، اسپتالوں کو نقصان کی تفصیلات اکٹھی کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی پر ملک کے مختلف شہروں میں پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیوں کا سلسلہ جاری۔ مظفر آباد میں کشمیریوں کے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے، ہٹیاں بالا میں ریلی، لیپا سیکٹر میں فوجی جوانوں کے پاس پہنچ کر انہیں خراج تحسین پیش کیا گیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان، چارسدہ اور حافظ آباد میں بھی پاک فوج سے اظہار یکجہتی۔ پشاور میں فرنٹیئر کور پبلک سکولز میں یوم تشکر، گوادر، اورکزئی، خیبر، محمد باجوڑ، دیر، سوات اور چترال میں بھی تقریبات اور ریلیاں۔ کراچی کے علاقے لیاری میں بھی پاک فوج سے اظہار یکجہتی۔ ملک کے بیشتر حصوں میں آج سے 20 مئی تک ہیٹ ویو کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جنوبی پنجاب، سندھ، بلوچستان، بالائی پنجاب، کے پی، کشمیر اور گلگت بلتستان میں درجہ حرارت 5 سے 7 ڈگری زیادہ رہے گا۔ بالائی علاقوں میں درجہ حرارت بڑھنے سے برف پگھلنے کی رفتار تیز ہونے کا خدشہ۔ شدید گرمی کے باعث بچوں، خواتین، بزرگوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔
اور ایرانی صدر کا امریکی صدر کے خلیجی ممالک کے دورے کے دوران تہران پر تنقید کے جواب میں بیان۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا، آپ یہاں کیا ہمیں ڈرانے کے لیے آئے ہیں؟ ہم غنڈہ گردی کے آگے نہیں جھکیں گے۔